بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم. وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو صرف اسلام، مسلمان یا اہل ایمان سے وابستہ نہیں بلکہ دنیا میں ہر کسی جس کی فطرت سالم ہو، وہ جب بھی ان میں سے کسی ہستی کو دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، اور یہ ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے. اس لیے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو ادیان ہیں یا دیگر جو دانشور ہیں دنیا کے، انہوں نے امیر المومنین، امام حسین، امام صادق علیہ السلام، ان تین ہستیوں پر تو بالخصوص اور باقی ائمہ پر بھی بہت کام ہوا. آج چونکہ مناسبت ہے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، شب ولادت ہے جی، بر صغیر میں، تو اس حوالے سے تو میں مناسب سمجھوں گا کہ یہاں ایک عظیم ہستی کا ذکر کروں. دنیا تحریر، دنیا تصنیف میں ایک مسیحی استاد اور بہت بڑے دانشور جناب جارج جرداق، کہ جن کا شاید 7 یا 8 سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے لبنان میں. ہیں تو یہ مسیحی، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کو پڑھا، ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے مولا کی ذات پر قلم اٹھایا. انہوں نے ویسے تو اپنی زندگی میں تقریباً جو ہے وہ 30 کے قریب جو ہے کتابیں لکھیں، اور 5 کتابیں جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے تحریر کی. اور مشہور جو کتاب ان کی مولا علی کے حوالے سے وہ ہے الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، جس کا اردو، فارسی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. اردو میں مرحل ندائے عدالت اجتماعی کے عنوان سے یا عدالت انسانی کے حوالے سے ترجمہ ہوا. اب یہ 5 جلدیں جو ہیں انہوں نے مولا علی پر لکھی. پہلی جلد جو ہے وہ امام علی اور انسانی حقوق، دوسری جلد مولا علی اور فرانس کا انقلاب، یعنی فرانس کے اندر جو تبدیلی ہوئی اس کو امیر المومنین کی ذات کے حوالے سے ان کے سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر ایک تجزیہ پیش کیا. اسی طرح انہوں نے مولا علی کے جب مقام علم کو پرکھا تو کتاب لکھی امام علی اور سقراط. اب دیکھیں جناب سقراط جو ہیں وہ دنیا علم و فلسفے کے یوں سمجھیں آغاز کے لوگوں میں بانیوں میں سے ہیں سقراط، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی مولا علی علیہ السلام اور ان کی حیات طیبہ، اور اس کے بعد انہوں نے لکھی امام علی اور قوم عرب، چونکہ یہ خود بھی عرب تھے، بالکل لبنانی تھے، اور عربوں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو مد نظر رکھا اور امیر المومنین کی ذات سے الہام دیا. اب یہاں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی اس زمانے میں ہمارے بہت بڑے مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی قبر مبارک حرم مطہر میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہے اور زائرین زیارت کرتے ہیں، ان کو انہوں نے خط لکھا. جناب جارج جرداق نے خط لکھا، اور اس کا ذکر جو ہے آیت اللہ عظمیٰ صافی گل پیغانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ میں نے پڑھا ایک جگہ پہ کہ انہوں نے اس خط کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے استاد محترم جناب آغا بروجردی کے پاس موجود تھا کہ جب یہ خط آیا. اب میں اس حوالے سے چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے، جو جناب صافی گل پیغانی وہ بھی عظیم مرجع رہے ہیں اور وفات پائی ہے انہوں نے پچھلے سال. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس موجود تھا اور وجود استاد سے استفادہ کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک خط دکھایا اور کہا کہ آپ اس خط کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، میرے لیے پڑھیں. جو کچھ اب آغا صافی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا، میں نے وہ حصہ جو ہے وہ یہاں لکھا ہے. کہتے ہیں خط میں جناب جارج جرداق نے یہ لکھا تھا کہ میں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی زندگی کا جو مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج کی جو یہ جدید متمدن اور مہذب دنیا ہے، اس کے تمام اصول کہ جن پر یہ دنیا جدید اور یہ بڑی بافرہنگ بڑا یہ عظیم ہمارا انسانی کلچر جس میں حقوق انسانی کی بات ہے، حیوانات کے حقوق کی بات ہے، عدالت کی بات ہے، جس میں ایک اخلاقی زندگی کی بات ہے، جس میں ایک قانونی زندگی کی بات ہے، جو کچھ بھی اس مہذب دنیا میں میں دیکھ رہا ہوں اور جس پر تمام ہمارے دنیا کی اقوام جو ہیں وہ اتفاق کرتی ہیں کہ یہ اصول ہونے چاہیے زندگی کے، یہ سارے کے سارے انہوں نے امیر المومنین کی ذات سے لیے ہیں.
یہ سب اصول جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت، ان کی کلام اور جو کچھ مولا کی زندگی کے واقعات گزرے ہیں سب اس سے لیا گیا ہے۔ لیکن علماء اسلام جو ہیں انہوں نے چونکہ یا تو مولا علی کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، یا اس کی تشریح نہیں کی، یا تعصب کا نشانہ بنایا فرقہ بازی میں۔ اور مغربی جو مفکر ہیں وہ لوگ نہیں یہ چاہتے کہ مشرق کی کسی شخصیت کو جو ہے وہ معروف کیا جائے، لہٰذا انہوں نے مولا علی کے وجود سے استفادہ کیا، یہ دنیا جدید بنائی لیکن علی کی ذات کو چھپایا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے، اگرچہ میں عیسائی ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ایک متعصب عیسائی بنوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخصیت جس سے ہم نے یہ متمدن اور مہذب زندگی کے اصول لیے ہیں ان کا دنیا میں نام ہو، ذکر ہو۔ اور اس وقت آپ ایک بہترین شخصیت ہیں کہ جن کو میں اپنی یہ کتاب ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ کی طرف جو ہے یہ بھیج رہا ہوں۔ اب یہ خط عام طور پر جو ہے ہمارے محافل میں نہیں پڑھا جاتا، نہ ذکر ہوتا ہے کہ جارج ارداق نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو ایک خط کے ساتھ اس وقت دنیا تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ ہدیہ کی تھی۔ اب حضرت آیت اللہ عظمیٰ بروجردی نے جب اس کتاب کو تھوڑا سا پڑھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ صافی کہتے ہیں کہ وہ کتاب انہوں نے مجھے دے دی کہ آپ اس کو مطالعہ کریں، دیکھیں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کیا جائے، چونکہ بالاخره ایک عیسائی نے لکھی ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں۔ تو آیت اللہ صافی فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کتاب اول سے آخر تک یہ 5 جلدیں پڑھیں، 19 ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں میری نظر میں جناب جارج ارداق کی رائے درست نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک وہ مسیحی اور عیسائی تھے، اس اعتبار سے اپنے مذہب کے اعتبار سے ان کا تجزیہ ٹھیک تھا، میں ایک مسلمان کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی نے فرمایا کہ اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے۔ اور اس وقت ایک اور آیت اللہ جناب سید صدر الدین بلاغی، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آیت اللہ بروجردی کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے یہ کتاب دیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور جناب بلاغی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب ترجمہ کی اور اس کو جب میں نے نشر کرنا چاہا تو اس وقت شاہ کی جو حکومت تھی، یہی طاغوت کی حکومت، وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ کتاب کو نشر کرنے سے بھی روکا اور پوری کتاب ہی ضبط کر لی، مجھے بھی گرفتار کر لیا۔ یعنی مولا علی کی یہ کتاب جو ایک مسیحی نے لکھی تھی، وہ شاہ کی گورنمنٹ کے بہت سارے معاملات کے خلاف تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولا علی پر یہ موضوع جو ہے جو ایک مسیحی نے لکھے یہ جو ہے وہ چھپے، یعنی یہ کتاب گویا ان کے خلاف جا رہی تھی۔ اب یعنی مولا علی جو ہیں وہ ایک شیعہ حکومت، بظاہر وہ شاہ اپنے آپ کو بہت بڑا شیعہ سمجھتا تھا اور غلام سمجھتا تھا مولا علی کا، لیکن اجازت نہیں دے رہا تھا کہ مولا علی کی کتاب، مولا علی کی سیرت جو ایک شیعہ نے بھی نہیں لکھی، ایک عیسائی نے لکھی ہے، لیکن وہ حکومت جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چونکہ یہ وہ سیرت تھی جو خود شاہ کے ظالمانہ حکومت کے خلاف تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی ترجمے کیے، جناب خسرو شاہی نے ترجمہ کیا، علامہ شعرانی نے ترجمہ کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک درس ہے، اور یوں سمجھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی وہ ذات ہے کہ جس پر جس ہستی نے بھی مطالعہ کیا اور ان پر کام کیا، اور اس نے علی کو ہر زمانے کا امام پایا، یعنی مولا علی تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ جناب جارج ارداق یہی کہہ رہے ہیں، اور افسوس بھی کرتے ہیں ہم اپنے اس کتاب کے مقدمہ میں، وہ جو تمہید لکھی اس میں کہتے ہیں کاش اللہ ہر دور میں ایسی ہستی کو پیدا کرتا کہ جس کے علم سے، جس کے کمالات سے، جس کی سیرت سے ہم فیض لیتے۔ تو امیر المومنین کے فرامین اور ان کی سیرت اور وہ جو واقعات، اور بالخصوص ان کی چند سالہ جو حکومت گزری ہے، وہ حکومت میں جو مولا نے ایک زرعی اصول بیان کیے ہیں ایک حاکم کے، اور جو سیاست حاکموں کی ہونی چاہیے، اور پھر جس طرح مولا نے اقتصادی کام کیا، معاشرتی طور پر جو کام ہوئے اس زمانے میں، جو واقعاً ایک اسلامی حکومت کے شائستہ اصول جو ہونے چاہیے تھے جو مولا نے دکھائے، ان کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جس تہذیب میں قدم بڑھا رہی ہے،
یہ تہذیب اصل میں انہی اصولوں سے ہم نے الہام لیا. اگر ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے علی سے سیکھی ہے. اگر ہم اخلاق انسانی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے مولا علی سے سیکھی ہے. اگر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانوں کے اندر تمام طبقات کے حقوق، امیر، غریب، غلام، آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو حاکم ہیں، یہ جو افسر ہیں، یہ جو عام کاریگر لوگ ہوتے ہیں، سب کے حقوق کی بات ہے تو مولا علی سے ہم نے سیکھا ہے. اگر جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو مولا علی سے سیکھا ہے. تو مثلا میں نے دیکھا روایات میں امیر المومنین جو ہیں جب زکوٰۃ کے لیے انہوں نے بھیجا کچھ لوگوں کو، اور انہوں نے جب زکوٰۃ کے اونٹ لانے تھے، مثلا زکوٰۃ میں لوگ اس وقت اونٹ بھی دیتے تھے، جانور جیسے جانوروں کی زکوٰۃ ہے، تو اب امیر المومنین وہاں نہج البلاغہ میں ہے یہ کہ امیر المومنین جو ہیں وہ ان کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے جب زکوٰۃ کے جانور لانے ہیں تو ان کو کیسے لانا ہے، ان پر سواری کیسے کرنی ہے، ان کا اگر دودھ استعمال کرنا ہے کیسے کرنا ہے، کن راستوں سے لے کے آنا ہے، درمیان میں کتنا ان کو جو ہے اپنے آرام کرنے کا موقع دینا ہے، اگر کوئی جانور زخمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ کیسے. یعنی امیر المومنین اتنا جانوروں کے حقوق پہ درس دے رہے ہیں اس زمانے میں. تو آج جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، جہاں حقوق کی بات ہے، عدالت کی بات ہے، جناب جار جرداغ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ علی کی ذات سے الہام لیا ہے. لیکن افسوس ہم مشرق کے لوگ بھی انہیں چھپا رہے ہیں اور مغرب کے لوگ. مشرق کے لوگ یا کام نہیں کر رہے ان پر، یا چھپا رہے ہیں اپنے تعصب کی بنا پر، یا حق ادا نہیں کر رہے، اور مغربی لوگ جان چکے ہیں سب کچھ، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ مشرق کی کسی شخصیت کا جو ہے وہ تعارف ہو. وہ سب کچھ لے کر اصل شخصیت کو جو ہے وہ چھپا رہے ہیں. اور ہم نے جو ہے یعنی ان سے مراد ہے کہ میں نے یہ کام کیا تاکہ دنیا کے سامنے ظاہر کروں کہ جس جدید دنیا میں، جس با فرہنگ با تمدن دنیا میں تم سانس لے رہے ہو، یہ علی کی ذات سے الہام لی ہوئی دنیا ہے. سبحان. اور یہ کتاب جو ہے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسے پڑھیں اور اپنے بچوں اور جوانوں کو دیں. یہ ایک اہم ترین خدمت ہے ایک عیسائی کی، ایک اس کتاب کا مستشرق نام کی. کیا ہے قبلہ؟ یہ کتاب لکھی تو اصل میں عربی میں گئی ہے. امام علی جو ہے وہ صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت اجتماعی، لیکن اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ندائے عدالت اجتماعی یا ندائے عدالت انسانی کے عنوان سے. اور بھی کتاب اور بھی زبانوں میں جیسے فارسی، انگلش اور بھی زبانوں میں ترجمہ ہے. ہونا چاہیے قبلہ. اچھی کتاب اور اچھا نظریہ اور اچھی بات ہر کسی تک پہنچ